أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. محترم حضرات، کل یہ بات ہوئی تھی حج کے سلسلے میں، کچھ باتیں مختلف احکامات کے تحت بیان ہوئی تھی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور اپنی دعاؤں میں مخلص ہے، دنیا کی تلاش نہیں کرتا، ان کا تذکرہ آیا، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ آیا جو اپنی دعاؤں میں صرف دنیا کو ہی پیش نظر رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر اب یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے آگے اور جن کے پیش نظر صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، اور اس دنیا کے حصول میں اور دنیا کے کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ان کی کیا کیا کوششیں ہوتی ہیں، کیسی وہ لوگ ملمہ سازی کرتے ہیں، کیسی کوششیں کرتے ہیں، کیسے دھوکہ دیتے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جو آیت تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو بڑی بھلی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دنیاوی مقصد کے لیے کی جانے والی گفتگو ہے وہ آپ کو بڑی بھلی لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ آدمی اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی جو آپ سے اس طریقے کی باتیں کرتا ہے وہ بڑا سخت ترین جھگڑالو ہے، بہت بڑا فتنہ پرور ہے، وہ اسلام کو زخم پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہے۔ دراصل مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک منافق تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق، طائف کا رہنے والا تھا، ثقفی تھا۔ وہ بڑی فصیح زبان پہ بات کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بنا کر کے پیش کرتا تھا، لگتا تھا کہ اسلام کا اس سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی ویل وشر نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کیونکہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، بڑا شاندار اسلام کا خیر خواہ ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو غیب کی ساری باتیں معلوم ہے، ان کی جڑ یہیں کٹ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی آ کر کے ایسی باتیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی دنیاوی غرض کو سامنے رکھ کر کے آپ سے ایسی باتیں کرتا ہے اور آپ کو بڑا دھوکہ دے کر کے کوشش کر کے اسلام کے بارے میں ایسی تعریفیں آپ کے آگے کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا خیر خواہ ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ شخص جب باتیں کرتا ہے تو اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ جو آدمی نفسیاتی طور پر کمزور ہوتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کی بات پر پتہ نہیں بھروسہ کرے نہیں کرے، وہ قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ قسمیں کھانا منافقین کی نشانی ہے۔ قسم کھا کر کے اپنی بات کو معتبر کر کے پیش کرنا منافقین کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے سلسلے میں سورہ منافقین کے اندر بڑی واضح باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے پیغمبر ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا واللہ یعلم انک لرسول، ارے تمہاری گواہی کا کیا، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے۔ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آئے پیغمبر آپ جب ان کو دیکھو گے، ان کا ڈیل ڈول، ان کی پرسنالٹی، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم آپ کو بڑے بھلے لگتے ہیں، ارے کیا گورے چٹے انسان ہیں، کیا طاقتور ہے، کیا ان کی پرسنالٹی ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ آپ سے کہیں گے تسمع لقولہم، آپ ان کی باتوں کو سنیں، کأنہ خشب مسندہ، یہ ایسے ہوں گے جیسے دیوار کو لگی ہوئی لکڑیاں رہتی ہیں، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں،
ان پر نہ باتیں اثر کرتی ہیں، ان پر نہ آپ کا کوئی طور طریقہ اثر کرتا، ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، لکڑی کے اس کی مانند ہے۔ تحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر بات اپنے خلاف حملہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہوں، ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں آپ کے، آپ کی تحریک کے، آپ کی دعوت کے، یہ دشمن ہیں، فاحذرہم، آپ ان سے بچ کر کے رہیے۔ ابھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کی دنیاوی غرض سے کی جانے والی باتیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ اپنی ہر بات پر قسمیں کھا کھا کر کے اپنے آپ کو معتبر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سب سے بڑے جھگڑالو ہیں، سب سے بڑے فتنہ پرور ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تو بولتے ہیں کہ ہاں ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن جب پیچھے جاتے ہیں، آپ کے پاس سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی پیغام کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور ذرا ان کی نفسیات کے خلاف کوئی بھی بات آ جاتی ہے، جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ ہم تو چلو جذباتی ٹھہرے، اپنی کہو دانش مندو، ٹھیس انا کو جب لگتی ہے تم پاگل ہو جاتے ہو۔ ان کی انا کو جب ٹھیس پہنچتی ہے، یہ لوگ فتنے پر اور فساد پر اتر آتے ہیں۔ پھر وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، جب یہ آپ کے پاس سے پلٹ کر کے جاتے ہیں، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی کو، نسل کو، سب کو برباد کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اے پیغمبر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے سامنے کچھ اور باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس پلٹ کر جاتے ہیں تو ان کا رویہ دوسرا ہو جاتا ہے، فساد فی الارض کے خواہش مند ہیں یہ لوگ۔ واللہ لا يحب الفساد، لیکن اللہ کبھی فساد کو نہیں چاہتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، فتنہ نہ کرو اور فساد نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ان کے تکبر کو یہ گناہ پر آمادہ کر دے، یہ اپنی ذات کو گناہ پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ان سے کیوں مصالحت کریں گے، ہم ان کی بات کیوں مانیں گے، ہم ان کے آگے کیوں جھکیں گے، ہم تو برسر پیکار ہو جائیں گے، ہم لڑائی پر اتر آئیں گے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اب ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا کریں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ان کا تکبر انہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جتنا ہنگامے، جتنے فساد کرنا ہے کرنے دیجئے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ان کی سزائیں جتنی ہے دنیا کی، ان کی تکلیفیں اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف ان کی سازشیں جتنی بڑی ہیں، دنیا کی کوئی سزا ان کے لیے سزا کافی نہیں ہو سکتی۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، جہنم ہاں البتہ ان کی ایک سزا ہو سکتی ہے، وہاں ان کا کچا چھٹا سارا کھٹا باہر آ جائے گا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت بری جگہ ہے جہاں پر ان کو جا کر کے رہنا ہے۔ یہ بہت خطرناک آیتیں جو منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں عمومی طور پر منافقین کے حال اور ان کی طرز پر گفتگو کی گئی ہے، بعض مفسرین نے بعض خاص منافقین کی طرف اشارہ کیا جو بڑی چکنی چپڑی باتیں اسلام کے حق میں کرتے تھے، لیکن وہ الد الخصام تھے، اسلام کے حق میں بڑے جھگڑالو تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پر مزید غور فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔